وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر
نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریکی ہو رہا ہے زمانہ تاریکی ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں ہے خدا غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا کا غار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ
بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں گئے. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروه انشاءاللہ تعالی. فرمایا جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء القاری مختصر بخاری کی شرح ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اس میں سے روز ہم ایک حدیث رمضان شریف میں سن رہے ہیں. آج جو حدیث سنیں گے اس کا ٹاپک ہے ایمان سلامتی کی ضمانت ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ وہ نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں. جب انہوں نے ایسا کر لیا تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پاک کے ذمہ ہے. تو جب کوئی ایمان لے آئے تو دوسرے مسلمان پر اس کی جان اس کا مال حرام ہو جاتا ہے. اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے سزا دینا جائز ہو جائے تو قاضی اس پر شرعی سزا نافذ کرے گا، جیسے شادی شدہ کا زنا کرنا، کسی دوسرے کو قتل کرنا، اسلام سے پھر کر مرتد ہو جانا. اگر کوئی شخص اپنے ظاہر کے اعتبار سے اسلام لے آئے دل میں کفر چھپائے رکھے تو بھی اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے مسلمان ہونے کا حکم دیا جائے گا اور اس کے جان و مال محفوظ رہیں گے. لیکن اگر ان میں کوئی کسی شخص کو ناحق قتل کر دے، کسی کے اعضاء ناحق کاٹ دے تو اس سے قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا. کسی کی چوری کی تو اس پر حد شرعی قائم کی جائے گی. شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جائے گا. کسی کا مال غصب کیا تو اس سے وہ مال وصول کیا جائے گا. اسی طرح دیگر جرموں پر بھی سزا دی جائیں گی. تو یاد رکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اسلامی حکومت کے ذمے ہیں، عوام کے ذمے سزائیں دینا نہیں ہے. شریعت کے احکام ظاہری امور پر جاری ہوتے ہیں. کسی کو اختیار نہیں کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ فلاں دکھاوے کا مسلمان ہے یا اس کے دل میں ایمان نہیں. فیصلے ظاہری حالت کے مطابق ہوتے ہیں اور باطنی امور اللہ پاک کے سپرد ہیں. جو حدیث پاک ہم نے سنی
मुसलमानों के आज का सवाल इसमें से मुसलमानों के आपस के हुकूक क्या बयान हुए, मुख्तसरन बयान करें। कल जो सवाल था लिबास की ताबीर दीन से क्यों की गई, जवाब जिस तरह लिबास बदन का सित्र और जीनत है, इसी तरह दीन दिलो जान के लिए सित्र और जीनत है। दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम अब्दुल खालिक, मुजम्मिल हुसैन, अब्दुल खालिक समुंदरी, मुजम्मिल हुसैन मुल्तान, अब्दुल हफीज जहानिया। कल का मौजू तौहीद और रिसालत पर ईमान अफजल तरीन अमल है। अगर आप मैसेज करना चाहें तो 0310882067 पर कर सकते हैं। जी, कॉल्स को शामिल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी आरिफ वाला, हाई साहब, आपकी खिदमत में सवाल अर्ज है कि एक मुरीद की अपने पीरो मुर्शिद से किस तरह की अकीदत होनी चाहिए। मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह मेरी आपकी हम सबकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। और ये याद रखें कि सारे मुसलमानों के लिए बग़ैर हिसाब बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, हम आपस में कर रहे हैं हाज़िर नाज़रीन के लिए, ये दुरुस्त है। अच्छा, कल का जो मैंने टॉपिक जो अर्ज़ किया वो नोट कर लें दोबारा। कल का टॉपिक होगा गुनाह का पुख्ता इरादा भी गुनाह है। गुनाह का पुख्ता इरादा भी गुनाह है। गुनाह का पुख्ता इरादा भी गुनाह है। देखिए, मुरीद की अगर पीर से अकीदत नहीं हुई तो मुरीद कैसे बनेगा? अकीदत होगी तो मुरीद बनेगा ना। और याद रखें, जैसे ही पीर की अकीदत दिल से निकल गई तो बैत खत्म हो गई। तो कैसा पीर कैसा मुरीद। तो आला हजरत ने जो पीर व मुर्शिद के हुकूक लिखे बहुत से हैं, उनमें ये भी है कि अपने पीर को अपने ज़माने के सारे औलिया से बढ़कर जाने और अपने पीर का अदब करे, अपने पीर की ताज़ीम करे, और बहुत सारे हुकूक हैं। मैं अभी ज़रा तलाशता हूँ, इंशाल्लाह आपको मैं अर्ज़ करता हूँ फिर, जब तक अगला सवाल चला दे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी है, बहावलपुर गांव करना पिया। अगर असा कहीं बंदे को गलती करना देखूं तो ऊपर असा समझेने आए अगो लड़ना पाए मैंने ये नहीं आता कि मेरी गलती ये है, अगो लड़ना पाए मैंने तो को समझाऊं या ना समझाऊं, ये दस देवा तरीका क्या तरीका इस्तेमाल सकते। देखें कि झगड़ा इस्लाम के अंदर पसंदीदा नहीं है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। और लड़ना है ना तो दो दुश्मन बताता हूं मैं आपको, उनसे लड़ें, जबरदस्त फाइट करें। एक नफ्स, एक शैतान, लड़ें दोनों से, आपस में न लड़ें। अच्छा, किसी को हम नेकी की दावत देते हैं, वो कबूल करता है नहीं कबूल करता, हमें सवाब तो मिलेगा ना भाई। वो बहस करता है, उल्टी उल्टी बातें करता है, उसके नसीब, उसके मुकद्दर। हम नेकी की दावत देंगे और देते रहेंगे, ठीक है। लड़ाई नहीं करें। जब ऐसी बात हो तो खामोश हो जाएं, तो इंशाअल्लाहुल करीम अच्छा नेकी की दावत भी दें और फिर साथ में उसके लिए दुआ भी करें। हम दिल तो नहीं बदल सकते ना, दिल तो अल्लाह ही बदलेगा। हमारा काम है वो नेकी की दावत देना, हम देते जाएं, ठीक है। अच्छा, पीरो मुर्शिद के जो हुकूक हैं वो सुन लें। पहले सवाल में था, मुर्शिद का लफ्जी माना रहनुमा, लीडर, गाइड, सीधे रास्ते पर चलाने वाला। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पीर वो होता है जो मुरीद के मुर्दा कल्ब यानी दिल और रूह को जिंदा करता है और उसे मुकाशफा और मुशाहिदा तक पहुंचाता है। मुर्शिद की ज़ात वो ज़ात होती जो हमें अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलाती है, सुन्नतों पर अमल करने का तरीका बताती, जज्बा देती है, हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक करती, शरीयत की रोशनियों से सजाती है। मुर्शिद की ज़रूरत क्यों है? अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना
تو ہر بندہ مومن کے لیے عین سعادت ہے، بندہ مومن کے لیے عین سعادت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے مومنوں کو قرب الہی حاصل کرنے کا حکم ہے۔ قرب الہی اور روحانی منازل طے کرنے کے لیے کسی ماہر استاد یا قرب الہی کے حامل شخص کی رہنمائی ضروری ہے۔ ولی اور شیخ کی حیثیت صرف روحانی رہنما اور نگران کی سی ہے۔ جب اولیاء کے دامن سے طالبین حق وابستہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو محفوظ راستوں سے قرب الہی کی منازل طے کرواتے ہیں۔ مرشد پہ لازم ہے وہ ہر لحاظ سے اپنے پیر کا ادب کرے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرشد کے کپڑوں کی، بیٹھنے کی جگہ، اولاد، ان کے مکان، ان کے محلے، ان کی شہر کی تعظیم کرے۔ مرید کے لیے ضروری ہے شریعت کے حکم میں اپنے پیر کے سامنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنے پیر کے حکم پر سرے تسلیم خم کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وہ یعنی پیر صاحب حکم دیں کیوں نہ کہے اور بجا لانے میں دیر نہ کرے، سب کاموں پر اس سے تقدیم یعنی اولیت ترجیح دے۔ مرید جب پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے چاہیے خوب توجہ سے زبان و دل کو اپنے قابو میں رکھے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جب کسی دنیا دار کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، جب ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے پیر کی بارگاہ میں ہنسنا تو بڑی چیز ہے، اس کے سامنے آنکھ، کان، دل، ہمہ تن ایک ساتھ مکمل طور پر انہی کی طرف مصروف رکھے۔ مرید پر ہر صورت میں لازم ہے کہ پیر پر اعتراض نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیروں پر اعتراض سے بچے، یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے، فلاح یعنی کامیابی۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے حقوق کو سمجھے، اسے اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے افضل جانے، مال، جان، اولاد سب ان پر تصدق کرنے کو تیار رہے، نثار کرنے پر، وارنے پر تیار رہے۔ ان کے ہاتھ میں ایسے رہے جیسے زندہ کے ہاتھ میں مردہ، ان کے دوست کا دوست، ان کے دشمن کا دشمن رہے۔ اللہ کریم ہمیں پیر و مرشد کے حقوق سمجھنے کی اور پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے اور جوندے بھی مرے رہندے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جینا دے پیر رس جاندے او جاندے ہی مرے رہندے۔ اللہ کریم ہمیں مرشد کامل کا فرما بردار رکھے۔ مرشد دا کم حق دے راستے پا دینا، مرشد دا کم حق دے راستے پا دینا، پیر سنبھل کے تریے تے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے، کامل مرشد پڑھیے تے۔ ماشاءاللہ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان رضا اطاری ہے، میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے۔ میرا حاج صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں بہت کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام آمین و ایاکم۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ اپنے عمل سے سمجھایا جائے، ہم دنیا کی باتیں نہ کریں۔ دوسرا، بعض اوقات سمجھانے والے زیادہ شور کر رہے ہوتے تو وہی سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، تو سمجھائیں کس طرح؟ اس طرح سمجھائیں۔ اور وہ بول بول کے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، تو چپ ہو جاؤ کا شور زیادہ ہوتا ہے بولنے والوں سے بھی۔
اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے دنیا میں مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی باتیں مسجد کے علاوہ بھی کرنے سے بچائے۔ اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں، دین کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، خیر کی بات کریں، تو کتنی پیاری بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے تھے جو ثواب والی ہو، فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف اتاری عرض گزار ہوں، بھائی صاحب دعا فرمائے کہ اسباب پیدا ہوں کہ ہم مدینہ شریف جائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جینے بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی مزید۔ یہ میں فیس بک اور یوٹیوب پر جو جوائن کیے ہوئے ہیں، عرفان اشرف گجر بھائی، وقاص بھائی وعلیکم السلام، عرفان اتاری، اعتکاف میں 26ویں پر کچھ خاص ہوگا؟ بھی 26 ہے تو خاص ہی ہے نا بھائی۔ شاہ جی سید آفتاب وعلیکم السلام، دوست بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یاسر اتاری، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، آمین۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات جینے کی۔ روح اللہ بھائی ماشاء اللہ، غلام محی الدین اتاری، کلام بہو کے 2 شعر۔ بھائی ابھی سحری کا وقت آ رہا ہے قریب، دعا کریں کل موقع بنا تو انشاءاللہ۔ بھائی کی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک صاحب اولاد کرے۔ روحانی علاج کے بستے الحمدللہ فیضان مدینہ میں ملک بھر میں موجود ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں، تو وہاں سے فری آف کاسٹ آپ تعویذ لیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ محمد عدنان، اولاد نہیں ہے بھائی کی، اللہ پاک صاحب اولاد کرے۔ عاصم رضا وعلیکم السلام، حیدر اتاری، والدین کے ساتھ مدینہ، آمین 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 آمین۔ تصور مرشد کا طریقہ کن اوقات میں کرنا چاہیے؟ یہ وہ کیا رسالہ ہے الوظیفۃ الکریمہ، اس کے اندر تصور مرشد کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور منقبتیں پڑھیں، پیر و مرشد کے اوصاف پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ توجہ رہے گی، ادھر بھی ہوگی ادھر سے بھی ہوگی انشاءاللہ۔ الطاف بھائی وعلیکم السلام، مکہ مدینہ کے حاجی نصیب و تنویر قادری ماشاءاللہ وعلیکم السلام۔ دانش بھائی، مرشد کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ درس دینا شروع کر دیں پیر صاحب کی کتاب کا، اور پیر صاحب کامل مرشد، جامع شرائط پیر، پیارے مرشد، اس طرح کے نا نگرانی شورا کے 26ویں شریف کے جو بیانات ہیں نا، وہ پڑھیں یا سن لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی مرشد کی محبت بڑھے گی۔ آداب مرشد کامل وہ پڑھیں، اس سے بھی محبت بڑھے گی۔ ماشاءاللہ۔ منیب اتاری، امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ تو روزی عاشقہ نے امیر علیہ سنت مدنی چینل پر زیارت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ یوٹیوب پر ہمیں جو جوائن کی ہوئے شاہد مقصود بھائی وعلیکم السلام، وسیم اکرم بھائی، ماں باپ بہن سب گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش، اللہم آمین۔ شاہد مقصود بھائی،
مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی مگر اذان نہ کہی گئی. گاؤں کی باقی 6-7 مساجد میں اذان اسپیکر پر ہوئی. یہ جو اس طرح کے شرعی مسائل ہوں تو دارالفتہ اہل سنت سے پوچھنا چاہیے. فیضان اذان رسالہ امیر اہل سنت کا وہ بھی پڑھ لیں. برحال نماز انشاءاللہ الکریم وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہوئی نہیں ہوئی. عرفان اتاری ماشاءاللہ یغفر اللہ لنا ولکم. آصف بھائی کے کاروبار وسیم اکرم بھائی اللہ پاک کرم فرمائے. شیخ کریم میرا بچہ 15 سال کا روزہ توڑ دیا انڈیا سے, اس کا کفارہ بتا دیجیے. فیضان رمضان پڑھیں اور دارالفتہ اہل سنت سے آن لائن رابطہ کر لیں یا کسی بھی عاشق رسول سنی عالم سے رابطہ کر لیں. محمد عدنان ایمان کے خاتمے کی دعا آمین آمین آمین. حیدر اتاری کامران بھائی کے والد اور اس کی دعا سید کے اللہ پاک کرم فرمائے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف. امام حسن مجتبی خاتون جنت کے بیٹے ہیں, مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں, نبی کے نواسے ہیں. کتنی شان. وہ حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ. آگے کیا ہے؟ وہ حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ, وہ حسن مجتبی سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حسن مجتبی وہ ہیں جو سخیوں کے سردار ہیں اور نبی کے کندھے پر جو عزت والے شولڈر ہیں, کندھے ہیں, ان پر سواری کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے آپ کی, اللہ پاک کرم فرمائے. رفیق بھائی اچھا جی, اللہ آپ پر رحمت فرمائے بھائی, اللہ خوش رکھے آپ کو. محمد رمضان بھائی اللہ پاک خیر فرمائے. ذیشان امین اللہ کرم فرمائے. ذیشان امین. عنایت علی اللہ رحمت فرمائے. طلحہ شہزاد. محمد عظیم وعلیکم السلام. کمال است ماشاءاللہ. احتشام حیدر. محمد بلال. اب سحری کے ٹائم طرف وقت بڑھ رہا ہے اور کچھ رات کا ٹائم پیچھے طرف آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں بیچارہ ہوں کہ جلدی وہ پورا ہو جائے. اللہ پاک رحمت فرمائے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند بخشش منگ والے آکار کھلائے دروازہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. رب کریم ہمارے ماں باپ کی, بھائیوں کی, بہنوں کی, اولاد کی بخشش فرما دے. یا اللہ کریم نیکوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے. امام حسن مجتبی کا صدقہ یا اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے. ماہ مبارک کی نورانی راتوں اور رحمت بھرے دنوں کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے. قرآن کا صدقہ, رمضان کا صدقہ, عشرہ بخشش کا صدقہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انشاءاللہ الکریم کل سے پروگرام جو ہے یہ 3:15 بجے شروع ہوا کرے گا. تو وہ حسب معمول تلاوت نعت کے بعد اور کچھ حدیث اور یہ جو ترتیب ہے اس کے مطابق. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, اولاد والوں کو سکھ
اور چین نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، روٹھے من جائیں، ناراض راضی ہو جائیں، بچھڑے مل جائیں، ناجائز مقدمات میں گرفتار رہا ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم